اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بدر کی جنگ میں مشرکین کے 70 لیڈر قتل ہوئے اور 70 ہی قید، جبکہ صرف 14 مسلمان شہید ہوئے۔ مشرکین اس جنگ کا بدلہ لینے کے لیے 3000 سپاہیوں کے قافلے کے ساتھ 3000 اونٹ اور 200 گھوڑے اور دیگر جنگی سامان کے ساتھ احد کے پہاڑ کے قریب پہنچ گئے۔ اس کے علاوہ ان کے ہمراہ 15 عورتیں بھی تھیں جو ناچ گانا کرتی، گیت گاتی اور لڑائی کے لیے جذبات کو ابھارتی تھیں۔ جب مسلمان جنگ کے لیے روانہ ہوئے تو شروع میں مسلمانوں کی تعداد 1000 تھی، لیکن راستے میں منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی نے اپنے 300 بندوں کو لیا اور جنگ سے علیحدہ ہو گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد صاحب نے انہیں جہاد کی فضیلت کے بارے میں ترغیب دی، لیکن وہ نہ مانے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّاتَّبَعْنَاكُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْأَيْمَنِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ۔ اور منافقوں کو بھی معلوم کر لے۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ عز و جل کے راستے میں جنگ کرو، حملوں کو روکو، تو کہنے لگے اگر ہم کو لڑائی کی خبر ہوتی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ رہتے۔ یہ اس دن ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب تھے، منہ سے وہ باتیں کہتے جو ان کے دل میں نہیں تھیں، اور جو کچھ یہ چھپاتے اللہ عز و جل اس سے خوب واقف ہیں۔ بالآخر 700 مسلمان 3000 مشرکوں کے مقابلے میں جنگ کے لیے جمع ہوئے اور احد کے پہاڑ کے دامن میں ڈٹ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کی ترتیب و تنظیم نہایت فراست سے کی۔ تیر اندازوں کے ایک گروہ کو ایک پہاڑی کے اوپر متعین فرمایا اور نصیحت کی کہ اگر یہاں پہ تمہیں چڑیاں بھی اچک لیں تو تم نے اس جگہ سے نہیں ہلنا۔ اس نصیحت کا مطلب یہ تھا کہ کتنی بھی سخت مشکل کیوں نہ آ جائے، کوئی تکلیف کیوں نہ آ جائے، لیکن جب تک حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حکم نہ دیں اس وقت تک کسی صورت جنگ کے اس مورچے کو نہیں چھوڑنا۔ جنگ کا آغاز ہوا تو حضرت زبیر بن عوام، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عاصم بن ثابت، حضرت علی اور حمزہ نے انفرادی طور پر مشرکوں کے سورماؤں کا مقابلہ کیا۔ ہر ایک صحابی کو بإذن اللہ فتح نصیب ہوئی اور انہوں نے ایک ہی خاندان کے 10 افراد کو وصلِ جہنم پہنچا دیا، یہاں تک کہ اس خاندان کا کوئی مرد باقی نہ بچا کہ جو مشرکوں کے جھنڈے کو اٹھا سکتا۔ تیر اندازوں نے بھی شروع میں نہایت اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور دشمن کے دستوں کو 3 بار پسپا کیا۔ حضرت حمزہ لڑتے لڑتے ایک کوہ احد کے دامن میں جب پہنچے تو یہاں پر ایک غلام وحشی ان کے قتل کے لیے چھپا ہوا تھا۔ وحشی نے وار کر کے حضرت حمزہ کو شہید کیا۔ حضرت حمزہ اچانک اس وار کو برداشت نہ کر سکے اور شہید ہو گئے۔ اس بڑے نقصان کے باوجود مسلمانوں کا پلہ بھاری تھا اور مشرکین میدان جنگ سے بھاگ رہے تھے۔ بخاری شریف میں حضرت برا بن غارب فرماتے ہیں کہ دشمن کی عورتیں میدان جنگ سے بے تحاشا بھاگ رہی تھیں، یہاں تک کہ ان کی ٹانگوں کے نچلے حصے ننگے نظر آ رہے تھے، اور یہی وہ موقع تھا جہاں مسلمانوں سے غلطی ہوئی۔ جب تیر اندازوں نے جنگ کا یہ نقشہ دیکھا تو فتح سے سرشار یہ مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے لگ گئے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر کی یاد دہانی کے باوجود 40 تیر اندازوں نے اپنے مورچے خالی چھوڑ دیے اور باقی صرف 9 افراد رہ گئے۔ دشمن نے مسلمانوں کی کمزوری کو بھانپ لیا اور یہ سمجھ گئے
کہ یہ جگہ خالی ہے، لہٰذا مسلمانوں سے اس طرف سے وار کیا جاتا ہے۔ وہ اوپر سے ہو کے آئے اور خالد بن ولید کی سرکردگی میں ایک بار پھر تیر اندازوں پر حملہ کیا اور سب کو شہید کر دیا۔ دشمن کے گھوڑ سواروں نے آگے بڑھ کر مسلمانوں کا محاصرہ کر لیا۔ مسلمان حیران تھے کہ ان کی تنظیم کیسے ٹوٹ گئی۔ کئی مسلمان جان بچانے کے لیے میدان جنگ سے بھاگ نکلے، پس آنن فانن جنگ کی حالت بدل گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حال کو یوں بیان فرمایا: اِذْ تُسْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لَكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب تم لوگ دور بھاگے جاتے تھے اور کسی کو پیچھے پھر کر بھی نہیں دیکھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تم کو تمہارے پیچھے کھڑے بلا رہے تھے، تو اللہ عز و جل نے تم کو غم کی صورت غم میں بدلا دیا، تاکہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے جاتی رہی یا جو مصیبت تم پر واقع ہوئی ہے تم اس سے ملال نہ کرو، اور اللہ عز و جل تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم ان اللہ غفور رحیم۔ اس مشکل وقت میں کئی مسلمانوں نے دشمن کا دلیری سے مقابلہ کیا۔ مثلا حضرت انس بن نضر کی شہادت کے بعد ان کے جسم پر 70 زخم تھے۔ ان کی بہن نے ان کی لاش کو صرف انگلیوں کے نشانوں سے شناخت کیا۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گرد صرف 9 صحابہ تھے۔ دشمن نے اور پیش قدمی کی اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گرد خون ریز جنگ ہونے لگی۔ آپ کی حفاظت کرنے والے 7 صحابہ ایک ایک کر کے شہید ہو گئے، جیسا کہ بخاری شریف میں درج ہے کہ آپ صرف حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت سعد بن وقاص پورے مشرکین کا مقابلہ کر کے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے۔ دشمن نے ایک پتھر پھینکا، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اچانک وار سے گر پڑے۔ آپ کا ایک نچلا دانت مبارک ٹوٹ گیا اور نچلے ہونٹ کو بھی زخم ہو گیا۔ ایک اور دشمن نے آپ کے ماتھے مبارک کو زخمی کر دیا۔ ایک تیسرے دشمن نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر وار کیا تلوار کا کہ آپ خود کی 2 کڑیاں آپ کے چہرہ مبارک کے اندر گھس گئیں۔ اب آپ کے چہرہ مبارک سے مسلسل خون بہنے لگا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص مشرکوں پر تیر چلا رہے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ سے بہت خوش تھے اور بار بار فرما رہے تھے: سعد بن وقاص تجھ پر میرے ماں باپ قربان، جلدی تیر چلا اور تیر چلا۔ حضرت طلحہ بھی دشمن کا سر توڑ مقابلہ کر رہے تھے اور اس دوران اپنے جسم کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آگے ڈھال بنا رکھا تھا۔ حضرت طلحہ کا اس دور میں ایک ہاتھ زخمی ہو گیا اور آپ کی انگلی کٹ گئی، جیسا کہ ترمذی شریف میں درج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص چلتے پھرتے شہید کو دیکھنا چاہتا ہے تو طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ لے۔ بخاری شریف میں درج ہے کہ حضرت سعد بن وقاص نے فرمایا کہ میں نے احد کی جنگ کے دوران 2 ایسے افراد کو دیکھا جو کہ سفید کپڑوں میں ملبوس تھے اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گرد ان کی حفاظت کے لیے بہت زور و شور سے جنگ کر رہے تھے۔ میں نے ان دونوں کو نہ اس سے پہلے کبھی دیکھا نہ اس کے بعد کبھی دیکھا۔ ایک روایت کے مطابق وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام تھے۔ اب دوسرے صحابہ کرام بھی نہایت جلدی سے آپ کے گرد جمع ہونے لگے۔ ان کی تعداد تقریباً 30 ہو گئی اور ان میں سے
ہر ایک نے جوان مردی کا مظاہرہ کیا جو کہ تاریخوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کا ساتھ دیا۔ حضرت ابو دجانہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بطور ڈھال ایسے کھڑے ہو گئے کہ حضرت ابو دجانہ کی پاس دشمن کی طرف تھی اور چہرہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف تھا۔ دشمن نے آپ کی پست مبارک پہ بہت تیر چلائے اور ذرا بھی آپ کو جگہ نہ چھوڑی، لیکن اس کے باوجود حضرت دجانہ اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے دونوں دانتوں سے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک کڑی نکالی تو حضرت ابو عبیدہ کا ایک نچلا دانت گر گیا۔ پھر دوسری کڑی نکالی تو ایک اور نچلا دانت گر گیا۔ دشمن نے کچھ گڑھے بھی کھود رکھے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک گڑھے میں گر گئے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنا مبارک پہ چوٹ آ گئی۔ حضرت علی اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے آپ کو باہر نکالا۔ اسلامی فوج کا جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں تھا اور آپ نہایت جواں مردی سے لڑ بھی رہے تھے۔ لڑائی کے دوران آپ کا دایاں ہاتھ کٹ گیا۔ آپ نے جھنڈے کو بائیں ہاتھ سے تھام لیا۔ بعد ازاں آپ کا بایاں ہاتھ بھی کٹ گیا تو آپ نے اس جھنڈے کو سینے سے اور گردن سے تھام لیا اور آپ اسی حالت میں شہید ہوئے۔ حضرت مصعب شکل و شباہت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ملتے جلتے تھے، اس لیے مشرکین نے یہ افواہ پھیلا دی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے۔ ام عمارہ، ان کے خاوند اور 2 بیٹے بھی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے طور پر نہایت جاں بازی سے لڑ رہے تھے۔ ام عمارہ اپنی ننگی تلوار لیے دشمنوں پر وار کر رہی تھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس پورے کنبے کی بہادری اور قربانی سے متاثر ہو کر فرمایا، یا اللہ اس پورے کنبے پر رحم فرما۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی دعا فرمائی، یا اللہ اس سب کنبے کو جنت میں میرا ساتھی بنا دے۔ عورتیں بھی میدان جنگ میں پیچھے نہیں تھیں۔ بخاری شریف میں درج ہے، حضرت انس فرماتے ہیں کہ کچھ عورتیں جنگ ختم ہونے کے بعد میدان جنگ میں زخمیوں کو پانی پلانے کے لیے آئیں۔ ان میں عائشہ، ام سلیم، ام سلیت اور ام ایمن تھی۔ ابن ہشام فرماتے ہیں کہ حضرت مصعب کی شہادت کے بعد مشرکوں کا خیال تھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معاذاللہ قتل ہو گئے ہیں، اس سے ان کا اصل مقصد پورا ہو گیا ہے۔ اب وہ شہداء کی طرف بڑھے اور ان کے مسئلہ میں مشغول ہو گئے اور شہداء کے ناک، کان اور شرمگاہیں کاٹ کر ہار بنانے لگے۔ ہند بنت عتبہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پیٹ چاک کیا اور کلیجہ نکال کر چبانے لگی۔ سامعین کرام، اس جنگ کی ناکامی کی وجوہات کیا تھیں؟ مسلمانوں کی فتح کے شکست میں بدل جانے کی 3 وجوہات تھیں۔ نمبر 1، تیر اندازوں کا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات سے انحراف کرنا اور بات نہ ماننا، اس کا انجام شکست ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی افواہ نے مسلمانوں کے حوصلے پست کر دیے، جس وجہ سے مسلمان جنگی دلیری میں کمزور ہوئے۔ میدان جنگ میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات کے متعلق نااتفاقی اس جنگ کی ہار کی وجہ بنی۔ امت مسلمہ کے لیے اب یہ بہت بڑا سبق ہے کہ یہ دین ہمیں بہت ہی مشکلات کے ذریعے دیا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کافروں کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کیا اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تاریخ رقم کی کہ شجاعت، دلیری اور بہادری اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے اور دین کو پھیلانے کے لیے اپنی جان تک سے گریز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اسلام اسی طرح پھیلا ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس جنگ کو سبق بنا کر ہمارے سینوں میں محفوظ فرمائے اور ہمیں اس کے ذریعے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔